اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قریب ہے، جانور ذبح کیے جائیں گے، تو اہل تشیع کے نزدیک جانور کو ذبح کرنے کی 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ذبح کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے جو برے اور بھلے کی تمیز رکھتا ہو۔ یہودی اور عیسائی کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے ذبح کرنے کی، جانور کو لوہے کی چھری سے ذبح کیا جائے، لوہے کے آلے سے ذبح کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یا کھڑا کر کے ذبح کیا جائے۔ اگر آپ قبلہ رخ نہیں کریں گے تو آپ کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص نیت کرے اور ساتھ ہی اللہ کا نام لے، یا ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہہ دے کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے پھر بھی کافی ہے، جانور حلال ہو جائے گا۔ اس کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جانور جب ذبح ہو جائے اس کے بعد اس کے 4 رگ کاٹ دی ہیں آپ نے، اس کے بعد دم لے، سانس لے، یا آنکھ کو بند کرے کھولے، یا اپنی ٹانگیں زمین پر مارے، تو آپ کا جانور ذبح کرنے کے بعد حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں آئے گا۔ اس میں یہ مسئلہ تب ہی لاگو ہوتا ہے جب کوئی جانور پہلے سے آپ کو شک ہو کہ یہ جانور زندہ تھا یا مردہ، آپ کو شک تھا کہ یہ جانور زندہ ہے یا مردہ، آپ نے ذبح کر دیا، اس کے بعد وہ نہ تو پاؤں مارتا ہے، نہ آنکھ کھولتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، تو اس صورت میں ذبح کرنے کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ یہ حرکتیں 3 کرے، اگر نہیں کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ اگر آپ کو پہلے یقین تھا کہ یہ جانور زندہ ہے، آپ نے ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس جانور نے آنکھ بھی نہیں کھولی اور سانس بھی نہیں لیا، اپنے پاؤں زمین پر بھی نہیں مارے، تو پھر یہ جانور حلال ہوگا، کیونکہ آپ کو یقین تھا پہلے کہ یہ زندہ ہے۔ اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ شک تھا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے، اس کے بعد آپ نے ذبح کیا، اس نے آنکھ بھی نہیں کھولی، اس نے دم بھی نہیں لیا، اس نے حرکت بھی نہیں کی، تو پھر وہ جانور حرام ہوگا۔ اس کی 6ٹھی شرط یہ ہے، اس کا جو خون ہے ذبح کرنے کے بعد جو معمول کے مطابق بہنا چاہیے وہ بہا ہے کہ نہیں بہا۔ اگر اس کا خون اتنا نکلا ہے گلے سے تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اور آخری شرط یہ ہے ذبح کرنے کی کہ نیت کی جائے۔ کوئی بندہ چھری چلانے سے پہلے ذبح کی نیت کرے گا تو وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوتا۔ مطلب اس نے نیت نہیں کی، اس کی ہاتھ سے چھری، چاقو یا تیز کوئی آلہ گرا ہے، جانور کا گلا کٹا گیا ہے، جانور ذبح ہو گیا ہے، نیت نہیں تھی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ، یہ شرائط جناب آیت اللہ العظمی علی حسین سستانی صاحب نے اپنی تضیع المسائل میں یہ مسئلہ بتایا ہے جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ جانور ذبح کرنے کے جو مسائل ہیں تضیع المسائل میں آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ ذبح کرنے کے لیے یہ شرطوں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہوں گی تو آپ کا جانور ذبح شدہ حلال نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھنا۔